یہ تو مسلمانوں کا نعرہ ہونا چاہیے زبردست ایک، جیسے اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون آ رہے ہیں ہم، آپ کے پروگرام کو پورا کرنے پہ لگے ہیں، آئیں گے، آتے ہیں، تو یہ تو نعرہ ہے بڑا زبردست. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور تم میں سے ایک گروہ تو لازماً ایسا ہونا چاہیے جو بھلی باتوں کی طرف بلائے، جو خیر کی طرف دعوت دے، بھلائی کی طرف دعوت دے، معروف کی تاکید کرے، وہ جو اچھی باتیں ہیں جن کا اللہ کی پسندیدہ، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور منکرات سے جو ناپسندیدہ چیزیں ان سے روکے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے، جہاں سے درس آج کا ہے شروع ہو رہا ہے. اور پچھلا میں یاد دلا دوں، اس سے پہلے کنٹیکسٹ کے لیے اور سلسلہ کلام کے لیے، سیاق و سباق کے لیے، آیت یہ تھی 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑنا، فرقوں میں مت بٹنا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تمہارے اوپر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو کہ تم کتنے دشمن تھے آپس میں، پھر اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور اس کی نعمت سے تم بھائی ہو گئے. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور اس طرح اپنی آیات واضح کرتا ہے، کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تمہارے لیے، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یہ تھی پچھلی آیت. یعنی تقوی اختیار کرو، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑنا، فرقے مت بنانا. اور فرقے بننا یہ ہوگا کہ تمہارے اندر آپس میں دشمنیاں ہو جائیں گی. جب تم ایمان میں آئے تو اس لعنت سے نکلے اور تم آپس میں بھائی ہو گئے تھے. اس کے بعد پھر یہ آج کی آیت ہے کہ تم میں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک گروہ تو ایسا ہونا ہی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، بھلائیوں کی طرف دعوت دے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کا حکم دے. معروف لفظ عین رے فے اس کا مادہ ہے، عرف، اس کے معنی پہچاننا. معروف وہ ہے جو جانے پہچانی چی باتیں ہیں، دنیا جانتی کہ یہ اچھا ہے. وہ ساری چیزیں جیسے سب ایک بڑی عظیم، جن کے بالکل ہی فطرتیں جن کی مسخ ہو گئی ہوں، دماغوں میں بہت ہی ٹیڑھ ہو، ان کے علاوہ لوگ جانتے ہیں کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. تو معروف لفظ وہی ہے کہ جو سب جانتے ہیں کہ یہ بھلائیاں ہیں، یہ اچھی باتیں ہیں، وہی باتیں اللہ کو پسند ہیں. ان کا حکم دے. منکر وہ جن سے روکا گیا ہے، جو ناپسندیدہ ہیں، ان سے منع کرے لوگوں کو. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اس آیت کے بارے میں، اس آیت کی بنیاد پر ہمارے یہاں ایک بہت بڑی تعداد علم والوں کی یہ کہتی ہے کہ دعوت کا کام فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ اسے کہتے ہیں جیسے جنازے کی نماز ہوتی ہے، کہ اگر کسی کی میت ہوئی، کسی ایمان لانے والے کی، مسلمان کی، اور مسلمان وہاں رہتے تھے جہاں اس کی موت ہوئی، اور اس کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، تو پوری بستی گناہ گار ہوگی. لیکن اگر کچھ لوگوں نے پڑھ لی تو پھر سب پہ سے گناہ اتر گیا.
بستی کے ہر آدمی کے لیے پڑھنا فرض نہیں تھا، لیکن کسی نے نہیں پڑھی تو سب کو گناہ ہوگا۔ تو کچھ لوگ اگر اسے ادا کر لیں تو سب کے لیے لازم نہیں رہتا، اسے کہتے ہیں فرض کفایہ، ایسا فرض جو کافی ہو گیا کچھ لوگوں سے۔ اس آیت کی بنیاد پر ہمارے یہاں بڑی تعداد یہ کہتی ہے، یہ مانتی ہے کہ دعوت فرض کفایہ ہے، ہر ایک کو دعوت کے کام میں لگنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ لگیں تو سب پر سے فرض اتر گیا، ہاں اگر کوئی نہیں کر رہا ہوتا تو گناہ ہوتا۔ کم از کم یہاں تک تو آئے کہ فرض کفایہ مانا کہ کوئی بھی نہ کر رہا ہوتا تو گناہ ہوتا۔ ایک دور تو وہ تھا، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، بہت قریب کی بات ہے، کہ مخالفت تھی دعوت کے کام کی، کہ یہ فتنہ ہے، یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسے بھی ہے، میں بہت احترام کرتا ہوں اچھے علم والوں میں سے، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کا کام نہیں ہے، عوام کا، یہ اسلامی اسٹیٹ کا کام ہے دعوت دینا، یعنی اگر اسلامی اسٹیٹ نہ ہو تو پھر دعوت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہتے تو نہیں ہے، اور بہت بڑی ایک جماعت ہے حزب التحریر، اور وہ جماعتیں جو خلافت قائم کرنا چاہتی ہیں، تشدد والی نہیں ہے، کہ وہ کوئی وائلنس کی بات ہو، کوئی توڑ پھوڑ کی ہو، کہیں حملہ کرنے کی ہو، کہیں جنگ کی ہو، طاقت کا استعمال ہو، وہ نہیں ہے۔ لیکن بہت آرگنائز پوری دنیا میں سب سے بڑی جماعت ہے مسلمانوں کی، ان جماعتوں کے اندر جو خلافت کی بات کرتی ہیں کہ خلافت قائم کرنی ہے، حزب التحریر، ان کے لوگ کم از کم ان کی ہر ملک کے لیے الگ پالیسیز ہیں کہ کہاں کیا کریں گے، اس کے حساب سے ان کو سینٹر سے احکامات ملتے ہیں۔ بڑی آرگنائز جماعت ہے، اور آنکھیں بند کر کے لوگ مانتے ہیں۔ یہاں پر ہندوستان کے اندر ایک گروپ ان سے الگ ہو گیا، بڑی مشکل سے اس سے کوئی الگ ہوتا ہے۔ سینٹر کے کوئی احکامات ہیں، اگر اس کی کوئی ذرا سی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے پنشمنٹ ملتی ہے، سزا ملتی ہے، اور وہ سزا خوشی خوشی قبول کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے کہ آپ کو 3 مہینے کے لیے نکال دیا، یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے کہ اس کا انہوں نے جب وہ ایسے اس کے اوپر پچھتائے بہت، اتنے دنوں افسوس رہا، اور پھر 3 مہینے کے بعد پھر جوائن کریں گے۔ تو یہ اتنی ڈسپلنڈ پارٹی، اور ان کا جو داخلہ ہوتا ہے جب وہ اس کے اندر انٹری ہوتی ہے تو ایسے ہی نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو لے لیں، وہ باقاعدہ ایک کورس ہوتا ہے جس کے اندر قرآن شریف کی بہت آیات جگہ جگہ سے ہیں، دینی بہت سی باتیں ہیں، تو یعنی بہت اچھی سمجھ بوجھ والے اور دین کا علم رکھنے والے ہوتے ہیں اس کے سارے ممبر۔ یہاں پر بہت سے لوگ اس سے الگ ہوئے ہندوستان میں، اس بنیاد پر کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں تو دعوت کا کام ہونا چاہیے تھا، یہاں جو کچھ آپ کر رہے ہیں کوئی خلافت تو قائم کر نہیں لیں گے، آپ خلافت قائم کرنے کی کوششیں کریں گے، جب ہر ملک کے لیے الگ پالیسی ہوتی ہے تو یہاں کے لیے آپ کی پالیسی میں دعوت شامل کیوں نہیں ہے؟ ہم بس لوگوں کو اپنے کنونس کرتے جائیں اور اپنی جماعت میں بلاتے چلے جائیں۔ تو یہ کام کیا ہوا کہ مسلمانوں کو کنونس کر کے جماعت اپنی بڑھاتے رہیں؟ ابھی تو جو مسلم میجورٹی کنٹریز ہیں وہاں آپ کی کوئی خلافت قائم نہیں ہوئی، تو ایسا تو ہے نہیں کہ یہاں پر اگر بہت سے جڑ جائیں تو بہت تھوڑے سے، اگر جڑ بھی گئے بہت سے تو کوئی یہاں خلافت قائم ہو جائے گی، ایسا تو ہے نہیں، ہوتی تو وہاں ہوتی پہلے، جن ملکوں کے اندر مسلم میجورٹی ہے اور وہاں پر بہت بڑی تعداد ہے آپ کی۔ تو یہاں پر دعوت کیوں شامل نہیں ہے؟ اس بنیاد پر لوگ جو ہے اختلاف ہونے کے بعد بہت سے اس سے الگ ہٹ گئے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ ان کی پالیسیز کے اندر دعوت شامل نہیں ہے، ان ملکوں کے اندر جو، اور وہاں ڈیموکریسیز ہے، کوئی روکتا نہیں تھا۔ اب یہ تو اب ادھر پچھلے چند سالوں سے ذرا پھر یہ ہے کہ ڈیموکریسی یا جمہوریت کمزور ہو گئی یہاں، لیکن اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ تو پھر یہاں پر کیوں نہیں کرتے؟ تو مسلمانوں کی بڑی جماعت، ان کے یہاں دعوت کا کوئی حصہ نہیں تھا ایسے ملک کے اندر جیسا ہندوستان ہے،
کہ جس میں مسلمان دنیا میں سیکنڈ لارجسٹ میجورٹی ہیں، دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ تعداد کے اعتبار سے، یہاں مینورٹی ہیں، لیکن دنیا کے جن ملکوں میں دیکھا جائے تو ملکوں میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ مسلمان جو ہیں وہ ہندوستان کے اندر، وہاں پر اور وہاں دعوت کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں تھی، تو وہاں پر ان کی پالیسی میں دعوت شامل نہیں۔ اور پھر یہ اور دوسرے مدارس کے اور دوسرے اور جو ہمارے یہاں ٹریڈیشنل روایتی جو علماء ہیں وہ کہا کرتے تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ تو یہ کہا کرتے تھے کہ 1980s تک کہ یہ فتنہ ہے دعوت، اپنے دین کا کام، دین نماز روزہ، پھر مسلمانوں کا اور مدارس کا قیام اور ان چیزوں کو کرتے چلے جائیں، وہ فتنہ ہے۔ تو کم از کم یہ زبان سے کہنے لگے یا کہا کہ یہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ کر لیں، سب کو منع نہ کریں، یعنی بڑی تعداد کو تو پھر روکنے کی بات تھی، اور فرض کفایہ جو مان لیا تو پھر ان کی ذمہ داری تو ہے ہی نہیں، بات ختم، کچھ لوگ کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کی جماعت ہے تو پھر ان کی تو کوئی ذمہ داری اس میں نہیں بنتی۔ لیکن اب آیت یہ کہہ رہی ہے، اسی آیت کی بنیاد پر کہتے تھے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ تو ایسا ہو، یعنی بہت واضح ترجمہ اس کا، کچھ لوگ تو ہوں ایسے۔ اس بات کے اوپر اب چونکہ یہاں پر اس سے 6 ہی آیت آگے، یہ آیت نمبر 104 ہے، 104 اور 110 یہ آیت آ رہی ہے آگے، اس پر زیادہ تفصیل تو ہم تب بات کریں گے، لیکن کمپیئر کرنے کے لیے ابھی رکھیں سامنے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہو اب سب سے اچھی امت، بہترین امت، پچھلی امتیں اپنی ذمہ داریاں چھوڑ چکی، اللہ کی نظر میں وہ امت کہلانے کے لائق نہیں بچی، اب تم ہو بہترین امت جسے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے لایا گیا، اس لیے کہ تم معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، معروف کا اس لیے تم بہترین امت ہو۔ تو یہ تو سب کو کہا، یہ نہیں کہا کہ تم میں سے کچھ لوگ، تم سب بہترین امت ہو اس لیے کہ تم یہ کام کرتے ہو۔ اور یہ اس کے اندر یہ جو ابھی آج کے درس کی آیت ہے 104 104، اس میں کہا تم میں سے کچھ لوگ تو ہونے چاہیے ایسے، تو پھر اسے کہتے ہیں فرض عین، جو سب پر فرض ہوتا ہے، نماز فرض عین ہے، دعوت کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ فرض کفایہ ہے اس آیت کی بنیاد پر۔ تو میں یہ کہا کرتا تھا، یا مختلف تقریروں میں بھی میں نے کہا کہ اصل میں یہ بھی فرض عین ہے، یعنی لازم ہے سب کے اوپر، لیکن آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں جو باہر نکلنے والے ہوں، باقی ان سے کوآرڈینیٹ کریں۔ ہر آدمی تو قرآن نے کہا سورہ توبہ کے اندر کہ ایسا مت کرنا کہ سب کے سب نکل کھڑے ہو، پھر الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، مختلف فیلڈز ہیں، مختلف شعبے ہیں، ان میں کام نہیں کریں گے اور سب کے سب نکل کھڑے ہوں گے تو پھر بہت چیزیں جو ہیں وہ رہ جائیں گی اور بہت پیچھے چلے جائیں گے، اور بہت سے تقاضے جو پورے ہونے چاہیے وہ کم رہ جائیں گے، پھر ہر ایک کی نکل پڑنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، ہر ایک کی نکل پڑنے کی طاقت قوت نہیں ہوگی۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ سب ادھر ادھر دوسرے کاموں میں لگ گئے، چاہے وہ دعوت کے کاز سے جڑے ہوئے ہوں، بھئی کچھ لوگ کوئی کتاب لکھ رہا ہے، اس کی یہی صلاحیت ہے، لیکن دعوت سے متعلق بات کو وہ آگے لے کر جا رہا ہے، طلبہ کا ذہن بنا رہا ہے، یہ بھی دعوت سے جڑا ہوا ہے، یہ ذمہ داری بھی تھی کچھ لوگوں کی، اگر وہ ادا کر رہے ہیں تو کچھ لوگ تو ایسے بھی ہونے چاہیے جو نکلا کریں، لیکن ہے سب پر فرض، مختلف انداز میں اپنے اپنے شعبوں میں کام کریں، ان میں آپس میں کوآرڈینیشن ہو، یہ نہیں ہو کہ دعوت کا گروپ کوئی الگ تھلگ کسی کی جماعت، کسی کی پارٹی بن جائے۔ تو جب اس لحاظ سے یہ فرض عین ہے کہ سب پر فرض ہے، اور یہاں یہ کہا گیا ہے کہ ہاں فرض تو سب پر ہے، کچھ لوگوں کے لیے نکلنا ضروری، کچھ تو ایسے بھی ہونے چاہیے کہ تم میں سے وہ نکلا کریں، نکل کر دعوت دیں۔ تو یہ میں نے مختلف تقریروں میں کہا اور میں ایسا سمجھتا تھا، لیکن کھٹک رہتی تھی ذہن میں، ٹکراؤ پھر بھی آتا تھا۔ دیکھیے بڑی اہم بات ہے اس کے اندر، یہ آخری ذرا سی بات، اولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اس پر کیجئے غور،
وہ لوگ جو تم میں سے اب اگر جیسے میں نے کہا کہ میں اس کو ایسے کہا کرتا تھا کہ نہیں فرض عین تو یہ بھی ہے، سب پر لازم ہے، لیکن آیت کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ تو نکلنے والے ہوا کریں تم میں سے، اور پھر لیکن اب ساتھ میں کہا گیا وہی ہے فلاح پانے والے. اس کا مطلب چاہے وہ دعوت کے کام سے جڑے ہوئے جو اور مختلف شعبوں میں کر رہے ہیں وہ فلاح پانے والے پھر نہیں ہیں. تو یہ بات جو ہے اس کا مطلب یہ کہ پھر اس پر غور کرنا ہوگا نئے سرے سے. نہ تو وہ مطلب ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے اس لیے کہ اس سے ٹکرا رہی ہے آیت نمبر 110 سے، وہ غلط ہے جو کہا کرتے ہیں. اور اصل میں یہ بھی انٹرپریٹیشن اس کا کرنا غلط ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ لوگ تو نکلنے والے ہوں، دعوت کے کام سے اٹیچ ہیں سب، دوسرے الگ الگ جگہ کام کر رہے ہیں، تم میں سے ایک گروہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں جو نکلا کریں. یہ بھی غلط ہے. اس کی وجہ سے وہ اولئک هم المفلحون کہ فلاح پانے والے تو صرف وہی ہیں، اور جو نہیں نکل رہے وہ فلاح پانے والے نہیں، چاہے وہ دعوتی کے کام کی مختلف شعبوں کے اندر ہوں اور ان کی وہی صلاحیتیں ہوں اور وہاں ضرورت ہو. تو یہ اس کے اندر ایک کھٹک تھی جو پھر بات کو اللہ کا شکر ہے کہ واضح ہوئی اور شرح صدر ہوا. اس میں اسے دیکھیے کہ یہ جو من لفظ ہے اس سے آئی ہے یہ بات ساری. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ تم میں سے، امتن ایک گروہ، تم میں سے ایک گروہ تو ایسا ہو. تو جب یہ من آ جاتا ہے تو کسی چیز کا پارٹ بن جاتا ہے، فل نہیں رہتا، ہول نہیں رہتا. اس میں سے کچھ، اس کی وجہ سے یہ تھا کہ یہ تو صاف کہا جا رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں. پھر قرآن پر جب یہ رہا تو پھر بہت سی جگہوں پر اسے تلاش کیا، دیکھا اور غور کیا. اب من کا مطلب آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو قرآن کی عربی سیکھے ہوئے ہیں اور جانتے ہیں. من کا مطلب سے، صرف سے نہیں ہوتا، جگہ جگہ مختلف معنوں میں استعمال ہوا. من کثرت سے اسی میں ہوا کہ جیسے ہول میں سے کچھ، زیادہ تر ایسے ہی ہے لیکن اس سے الگ بھی استعمال ہوا قرآن کے اندر. دیکھیے یہ آیت دیکھیں، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 77. حضرت نوح علیہ السلام کا بیان چل رہا ہے کہ ان کی قوم جب سارا پوری دنیا کے اندر لوگ اس وقت بکھرے ہوئے تھے، عالمگیر نبی تھے، تو جب ایسا ہو گیا کہ وہ انہوں نے 950 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ان کی 550 سال کی دعوت کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا اور کہیں کوئی ماننے والے نہیں تھے مٹھی کے چند لوگوں کے علاوہ. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اب انہیں دنیا کو پھر سے لائیے، نئے سرے سے شروع کریے. ان میں سے تو کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو پھر یہ وہ کرپشن پھیلائے گا، آگے ان کی نسلیں تک پھر نہیں سنبھلیں گی. پھر قرآن نے کہا وَنَصَرْنَاهُ، ہم نے اس کی مدد کی. اب یہ من آ رہا ہے، من القوم الذین کذبوا بآیاتنا. اب دیکھیے من کے معنی اگر سے کے ہوں گے کل میں سے تو اس کا مطلب قوم الذین کذبوا بآیاتنا، وہ قوم، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ان میں سے کچھ، سب نہیں، ان میں سے کچھ کے اوپر ہم نے مدد کی. وہاں تو سب کے اوپر مدد دی اللہ نے، سب کے خلاف، وہ سب ڈوب گئے. انہوں نے اللہ سے فریاد بھی کی تھی کہ اب ایسا مت کیجیے گا کہ کچھ جگہوں پر آپ سزا دیں، کچھ جگہوں پر چھوڑ دیں، یہ نئے سرے سے تخلیق کی جائے اور نئے سرے سے شروعات ہو. انہیں سب کو ایک طریقے سے اس وقت حالات ایسے ہیں کہ سب طرف سے ہٹائے جائیں لوگ، ورنہ یہ کوئی کسی طریقے سے خیر آگے نہیں چلے گا. اس کو سینکڑوں سال دعوت دے کر کوشش کر کے ہر طریقے سے میں نے بلایا، سمجھ لیا. تو پھر ہم نے مدد کی. من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹایا، جس قوم نے، جن لوگوں نے. من اگر ہم من کے معنی صرف سے ہوں گے یا پارٹ، ہول کا پارٹ، کل کا ایک حصہ لیں تو اس کا مطلب کچھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگوں کے اوپر کے خلاف ان کی مدد کی، پوری قوم کے خلاف مدد کی، ان سارے لوگوں کے خلاف مدد کی جو پوری دنیا کے اندر سے جنہوں نے جھٹلایا تھا. تو من یہاں پر اس معنی میں نہیں آیا. من یہاں پر ہول کے لیے آیا، ایسے قوم کے، وہ قوم. من جو ہے اس کی یہ پورے کے لیے آیا. یہاں پر من اس شکل میں بھی استعمال ہوتا ہے. ایک مثال اور دکھاؤں میں آپ کو. درس ہو چکا ہے اس کا کافی دنوں پہلے. ہم سورہ احزاب تک گئے تھے، آیت نمبر 33 تک، اور پھر وہاں پر یہ ہوا کہ چونکہ پہلے کی ریکارڈنگ ٹھیک نہیں ہوئی تھی تو پھر مشورہ یہ ہوا کہ وہاں شروع سے شروع کریں، پھر جہاں تک خراب ہوئی ریکارڈنگ وہاں تک لا کے پھر سورہ احزاب سے آگے چلیں گے. سورہ احزاب پر ہم نے چھوڑا تھا. یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، تشریح اس کی تفصیلی تو نکل چکی.
میں صرف ایک آیت کا ایک حصہ لے رہا ہوں. آیت نمبر 59 سورہ نمبر 33. یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، و بناتک و نساء المؤمنین، ایمان لانے والی عورتوں سے، سب سے کہو یدنین علیہن. اب یہ من لفظ کی وجہ سے میں نے آیت رکھی ہے آپ کے سامنے. یدنین علیہن من جلابیبہن. جلابی بہن، یہ جلباب کا پلیورل ہے. جلباب کہتے ہیں چادر کو، بڑی چادر، تو اس کا یہ پلیورل ہے چادریں. چونکہ جمع آ رہی ہے، اپنی بیویاں، اپنی بیٹیاں، اپنے مومنین کی عورتیں، تو ان کی چادریں. من جلابی بہن، اپنی چادروں میں سے ایک حصہ لٹکا لیا کریں. یہ ترجمہ بہت لوگوں نے کیا، بڑے بڑے مفسرین نے، اور میں یہاں پر اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا. 3 درس آئے تھے. یہ اس کی بنیاد پر چہرے کے پردہ فرض مانا جاتا ہے. اس آیت کی بنیاد اس پر 3 درس ہوئے تھے، بہت تفصیل کے ساتھ میں. اس لیے اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جسے تفصیل دیکھنی ہے وہ سورہ احزاب کا درس دیکھ لے، وہ اپلوڈ ہوا ہے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ میں بتایا تھا کہ نہیں، یہاں پارٹ کے لیے جب یہ ہوگا کہ چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں، تو پھر وہی نقاب ہوگا. وہ چادر کا ایک حصہ لٹکائیں، یا اسے لمبی کر لیں نیچے تک کھینچ کے، یا اس میں اس کی ماڈرن شکل ہے کہ نقاب الگ سے سلی ہو، نقاب لٹکائیں اس میں سے. وہ پورا اس کے اوپر بحث تھی کہ چہرے کا پردہ لازم ہے کہ نہیں. جو کرنا چاہتی ہیں بہت خوشی سے کریں، لیکن کیا شریعت نے فرض کیا ہے؟ کیا گناہ گار ہوں گی؟ کیا قرآن کے حکم کے خلاف ہے جنہوں نے چہرے کا پردہ نہیں کیا؟ تو اس پر بحث تھی پوری. میں نے یہ بتایا تھا کہ من جلابی بہن کا مطلب یہ نہیں ہے ہول. اور پھر مین بات یہ تھی کہ یدنینا کا ترجمہ یہ نہیں ہوتا لٹکانا جو کر رکھا ہے سب نے. جنہوں نے اس آیت سے یہ معنی نکالے ہیں اور کہ پردہ چہرے کا لازم ہے، ایک نقاب لٹکائیں یا چادر ہی کو بہت لمبا کر کے نیچے تک لائیں، وہ یدنین کا ترجمہ کیا اب چادریں لٹکا لیا کریں. یہ لفظ ہے، اس کا مادہ ہے دال نون یہ، دنا یدنو. اس کے معنی ہے قریب کرنا. اسی سے دنیا بنائے، یہ قریب کی جگہ ہے، وہ آخرت بات کی جگہ ہے. اور قرآن میں بہت استعمال ہوا یہ لفظ، اور اسی آیت کے اندر آگے استعمال ہوا ہے کہ یدین علیہن من جلابی بہن. اس میں ہے کہ ذالک ادنا، ادنا یہ اسی سے بنا ہے، دال نون واو اسی مادے کا لفظ ہے. ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہیں جائیں. ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے. ترجمہ کیا ہے؟ قریب ہے. ذالک ادنا، یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی تو ستائی نہیں جائیں گی. تو اس کے معنی قریب کرنا، قریب نیچے. اس کے معنی لٹکانا نہیں ہے. قرآن میں بہت جگہ استعمال ہوا ہے یہ لفظ، اس لفظ کے مادے کے مختلف شکلیں اس روٹ کے، اور ان میں کسی جگہ اس کے لٹکانا کوئی معنی نہیں ہے. اس کے لیے ارخا لفظ آتا ہے لٹکانے کے لیے. اپنی چادروں کو قریب کر لیا کریں، کس لیا کریں اپنے اوپر، یا لپیٹ لیا کریں. اب یہ کہ اب یہ من کا ترجمہ جو آتا ہے پھر چادروں کا ایک حصہ، چادر کا حصہ ذرا بڑا مشکل ہوتا ہے. بہرحال وہ تو چہرے کا پردہ لازم ہے نہیں، اس پہ تو پوری بحث تھی، وہ میں یہاں ظاہر یہاں پر نہیں کر رہا ہے. اس آیت کی تشریح یا اس آیت کی تفسیر نہیں ہے آج. یہ یہاں کہا کہ چادر پوری، یعنی کو اپنے اوپر کس لیا کریں، لٹکانے کی بات نہیں. اپنی چادر اوڑھ لیا کریں، اپنی چادر اپنے اوپر ایک اور لپیٹے اپنے کپڑوں کے اوپر، اپنی زینت کو چھپانے کے لیے، تاکہ پہچان لی جائے اور ستائی نہیں جائے. تو یہاں پر چادر کا ایک حصے کی بات نہیں ہو رہی. بن جلابی بہننا کا مطلب ہول چادر، اپنی چادروں میں سے چادر، یعنی چادر کی قسم میں سے ایک چادر، پوری چادر. من جو ہے وہ پارٹ کے لیے، ایک چادر کے پارٹ کے لیے نہیں آیا. تو ایسے بہت قرآن شریف کے اندر بہت سی آیات ہیں جس میں من کا استعمال پارٹ کے لیے نہیں ہے، ہول کے لیے ہی ہے. ان جنرل اس کے معنی وہی ہیں جو عربی جاننے والے سیکھتے ہیں. تو جب یہ بات سمجھ میں آ جائے پھر اس کے بعد اس آیت کو اب دیکھیں. کنٹرڈکشن ریموو ہونا ضروری ہے. قرآن شریف کی 2 آیتوں کے اندر آپس میں تضاد نہیں ہو، کنٹرڈکشن نہیں ہو، ورودھا بھاس نہیں ہو. کہ ایک کہہ رہی ہے کہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ ہونے چاہیے. ایک کہہ رہی ہے پوری امت جو ہے اس کے لیے، دوسری یہ کہہ رہی ہے.
تو یہ کنٹرڈکشن جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ من کا مطلب ہم نے یہاں پر بھی وہی لیا جو ہر جگہ اکثر جگہ پہ لیا جاتا ہے، بعض جگہ اس سے الگ بھی ہول کے لیے بھی آتا ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم لوگ پوری امت ہو، تم لوگ، یہ ضروری ہے کہ تم سب میں سے، تم سب ایک امت ہو۔ تو یہ یہاں پر یہ من جو ہے وہ ہول کے لیے آیا ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، کہ تم، یہ لازماً ہونا چاہیے کہ تم سب ایک امت کی حیثیت سے رہو، تم سب ایک امت کی طرح ہو، تم میں سے کچھ لوگ نہیں، کچھ ہی لوگ امت کی طرح ہوں گے کیا؟ اب امت کے معنی بہت چھوٹا سا ٹکڑا کر دیا کہ امت کو قرآن نے جہاں بھی استعمال کیا تو وہ ایک فکری گروہ، ایک ایسا گروپ، چاہے وہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی، ایسا گروپ جو سب کا ایک طرح کے خیالات ہوں، ایک جیسے، ایسا نہیں کہ ایمان لانے والے جو سب کے ایک طرح کے خیالات ہوں ان میں الگ الگ ٹکڑے، اسے امت نہیں کہتے، امت تو پوری ایک ہے، اس میں الگ الگ ٹکڑے ہو جائیں گے تو فرقے ہوں گے۔ اگر سوچ سمجھ کے حساب سے فکری طور پر اگر الگ الگ ہو جائیں گے تو اپنے وچار دھارا کے اعتبار سے اس کے اندر الگ الگ ہو جائیں گے تو فرقے بن جائیں گے، تو اس میں تو فرقے نہیں چاہیے۔ تو امت ایسے گروہ کو نہیں کہتے کہ دو گروہ جو ہیں وہ امت ہے، ایک مسلمانوں کے اندر دو امت ہے، تو تم میں سے ایک امت تو ایسی ضرور ہو کہ جو ایسا کام کرے، تو امت اس کے لیے نہیں آئے گا لفظ کہ مسلمانوں میں سے ایک امت ایسی ضروری ہے، پوری ایک امت ہے۔ اور جب اس کے اندر ایسے ٹکڑے ہوں گے جن کے خیالات اور وچار دینی ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوں گے تو فرقے بنیں گے، اور فرقوں کو روک رہا ہے اسلام، کہہ رہا ہے شرک ہے، اسلام پر ہی نہیں ہوں گے جہاں جب فرقے بنیں گے تو یہاں پر من سے کے لیے نہیں آیا ہے، تم سب، یعنی انسانوں کی قسم، تم جو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم ایک امت بنو، تم سب کو ایک ایسی امت ہونا چاہیے لازماً کہ تم خیر کی طرف دعوت دو، معروف میں نے مطلب بتا چکا، وہ جو جانی پہچانی حقیقتیں لوگ آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ یہ بھلائی کی باتیں، اس کا حکم جو ہے وہ دے اور برائیوں سے وہ روکے، وہی لوگ فلاح پانے والے۔ اب وہ سب آ گئے، تم سب امت ہو، تو اگر ایسی امت ہوگی تو فلاح پانے والی، جو اس سے ہٹے گا وہ فرقہ ہوگا، وہ فلاح پانے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو پھر فرض عین ہے اور سب کے لیے ضروری ہے، سب کے لیے لازم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نکلنا ضروری نہ ہو، لیکن یہ کہنے لگے اور پھر اس کے بعد اس کو بالکل بھول بیٹھے اور اس کاز سے بالکل الگ ہٹ جائیں کہ بھئی یہ ہر ایک کی ضروری نہیں تھی، کچھ لوگ کر رہے ہیں، بات ختم ہو گئی، ہم کچھ اور کر رہے ہیں۔ تو دین کے اندر یہ کچھ اور الگ الگ جو ہیں یہ ٹکڑے جس کا ایک دوسرے سے کوئی رابطہ اور تعلق نہ ہو تو پھر وہ امت نہیں بچے گی۔ ایک کالج ہے کوئی کسی جگہ، ڈینٹل کالج، وہ اپنے آپ کو یونیورسٹی کہنے لگے، کیسے کہنے لگے گا بھائی؟ ابھی دوسرے ڈپارٹمنٹ تو ہے نہیں آپ کے، اب بہت سے اور ایسی الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہو، انجینئرنگ کالج یونیورسٹی نہیں ہے، وہ میڈیکل کالج یونیورسٹی نہیں ہے، بہت بڑا میڈیکل کالج یونیورسٹی نہیں ہے۔ یونیورسٹی کے اندر بہت سے اگر ڈپارٹمنٹ ہو الگ الگ اور ان کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہو تو وہ سب الگ الگ کالج ہوں گے، چاہے کیمپس ایک ہو۔ ایک کیمپس کے اندر، دلی یونیورسٹی کے اندر بہت سے کالج الگ الگ ہیں، وہ کسی ایک آدمی نے یونیورسٹی قائم نہیں کی، یہ کالج الگ الگ لوگوں نے بنائے تھے، الگ الگ لوگوں سے قائم کیے تھے۔ پھر اس کے بعد ان سب کا آپس میں کوارڈینیشن ہو گیا، آپس میں کہ ہم سب ایک ہی بینر کے نیچے آ رہے ہیں، اب ایک وائس چانسلر ہم سب کا ایک ہوگا، یہ یونیورسٹی بن گئی۔ تو اب اس میں ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک دوسرے سے کوارڈینیشن ہے، یہ پورا ایک ہول ہے، یہ اس کے الگ الگ ٹکڑے نہیں ہیں۔ اور یہی جب کسی ایک نظم میں نہیں ہو اور ایک دوسرے سے اس کا رابطہ اور کوارڈینیشن نہیں ہو تو پھر وہ یونیورسٹی نہیں ہوگی، وہ چاہے وہ اتنے بڑے بڑے کالجز رہیں، وہ پھر الگ الگ ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ایسے ہی امت کی بات ہے کہ دو امتیں نہیں بنیں گی اندر اس کے، فکری گروہ الگ ہوگا تو اسے تو کہہ سکتے ہیں کہ دو امتیں، اس میں سے ایک حق پر ہوگی، ایک پھر حق پر ہی نہیں ہوگی اگر ایسا ہو جائے گا تو وہی لوگ فلاح پانے والے، امت ہوگی ہی وہی، فلاح پانے والے وہی لوگ ہیں جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تشریف لائے کہ دنیا کے اندر وہ ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچا دیں، اب کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ انہوں نے ایک ماڈل بنایا اور پھر ایسے مقام پر آئے تاریخ کے کہ اب اس کے بعد ایک ایکسپلوژن ہونے کے لیے جا رہا ہے سائنٹیفک
دنیا ایک مقام بننے جا رہی ہے، آگے پیغام ہر جگہ پہنچ جائے گا، پہلے نہیں پہنچتا تھا، پیغام سیف رہے گا، پہلے سیف نہیں رہتا تھا، اب رسول کا آنا تو رک گیا، اب رسول نہیں آئے گا، لیکن پھر اب چونکہ قرآن نے کہا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، تاکہ اس دین کو سب جگہ پر یہی دین پھیل جائے، باقی سارے باطل خیالات جتنے ہیں، باطل نظام ہیں، ان سب کے اوپر یہ چھا جائے، اس لیے بھیجا تھا۔ تو پھر یہ تو کام باقی ہے، یہ ہوتا چلا جائے گا اور وہ سب کو ذمہ داری دے گا، یہ امت کا کام ہے، کرے گی۔ اور جب امتوں نے جس امت نے اس کام کو چھوڑا، وہ امت معدول ہوتی چلی گئی، وہ پھر امت اللہ کی نظر میں بچی نہیں، وہ ایک ایسی امت ہے جو گمراہ امتیں ہو گئی۔ اسی لیے کہا کہ اب تم ہو بہترین امت، جو آگے 110 نمبر کی آیت ہے۔ تو یہاں یہ اس آیت کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے، اور اس کو یہ بڑی غلط انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اسے نہیں سمجھا گیا کہ یہ فرض ہے، یہ یہاں پر من جو ہے وہ پارٹ کے لیے نہیں آیا۔ اس چیز کو بہت عرصے تک میں بھی اس لیے کہ من کے الفاظ سے یہ مطلب سمجھا جاتا تھا، لیکن کھٹک رہتی تھی کہ یہ بات پوری نہیں ہو رہی، صرف یہی فلاح پانے والے ہیں تو باقی پھر مسلمانوں میں ان کو فلاح ہی نہیں پائیں گے، وہ لوگ وہ امت میں رہیں گے۔ اگر یہ ہول نہیں ہے تو پھر فلاح پانے والے نہیں ہیں، اور جس کے ذہن کے اندر یہ نہیں ہے کہ خیر پہنچانا ہے، دوسروں کو خیر کی دعوت دینی ہے اور اسے کسی بھی طریقے سے جڑنا ہے، وہ فلاح پانے والے لوگ نہیں ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور دیکھو ان کی طرف مت ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے، جنہوں نے فرقے بنا لیے۔ ہمارے یہاں اس لفظ کو عام طور سے کوئی حرج نہیں ہے ویسے کرتے ترجمہ، بشرطے کہ مفہوم اپنے ذہنوں میں نہیں بدلتا۔ لفظ فرقے کو ہٹایا جاتا ہے ترجمے میں سے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جنہوں نے آپس میں بہت جن کے اندر اختلاف ہو گئے، جو گروہوں میں بٹ گئے، اکثر ترجمہ ایسی رہتا ہے، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو گروہوں میں بٹ گئے اور آپس میں ان میں بڑے اختلاف ہو گئے، مختلف۔ تو میں نے اسے ہٹا کر ترجمہ کیا ہے، ورڈ آیا فرقہ، تفرقو، تاکہ اپنی پوری گریوٹی کے ساتھ میں یہ چیز ذہن کے اندر آ جائے کہ بات فرقوں کی ہو رہی ہے۔ گروہوں میں بٹ جانے سے لوگ فرقہ ہی نہیں سمجھتے، کیسے فرقہ، وہ گروہوں میں بٹ جانا ہی فرقے ہیں۔ اگر ویسے کرتے ترجمہ تو ٹھیک تھا، لیکن ہمارے ذہنوں کے اندر وہ گروہ میں بٹ جانے کا مطلب فرقے بننا نہیں ہوا، صاحب مسلک ہیں الگ الگ۔ اب یہ سلسلہ تو چلا آ رہا ہے، ادھر آیت نمبر 102 سے 102 سے اور 103 میں آپ نے دیکھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے مت بنا لینا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اس کی تشریح کے اندر بہت سی آ چکی کہ یہ تو شرک ہے یہ، تو اس لیے اس لفظ کو اب اس کا ٹرانسلیشن ایسے ہی آنا چاہیے تاکہ لوگوں کو واضح ہو جائے کہ وہ گروہ جو ہے فرقے کہا جا رہا ہے، اسے فرقوں کو کہا جا رہا ہے۔ لفظ فرقہ آیا ہے یہاں پر، فرق مانے ہے الگ کر دینا، جدا کر دینا، ایک دوسرے سے بالکل کلیئر کٹ الگ الگ کر دیا جائے۔ عربی زبان میں فرق مانگ کو کہتے ہیں، جیسے ایک ایک بال ادھر کا اور ادھر کا الگ الگ ہو جائیں ایک دوسرے سے، اس سے پھر ہوا ایک دوسرے سے جدا کر دینا، ایک دوسرے سے علیحدہ کر دینا، اس سے یہ، اور پھر وہ جتنی چیزیں ایک دوسرے سے بالکل سیپریٹ الگ ہو کے جدا ہو جاتی ہیں، بالکل سیپریٹ، وہ الگ، وہاں اسے کہتے ہیں کہ یہ پھر فرق ہو گیا یہ۔ اور اسی لیے کہا کہ یہ ہم نبیوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، اسے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں کرتے انہیں۔ جب امت میں لوگ ایسے جدا ہو جائیں کہ بالکل ایک جیسے مانگ ہے کہ کچھ ادھر اور کچھ ادھر، بالکل سیپریٹ ایک دوسرے سے، تو یہ فرقے ہو گئے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو گروہوں میں بٹ گئے، یعنی جنہوں نے فرقے بنا لیے، جو فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ان کی طرح تم مت ہو جانا۔ وَاخْتَلَفُوا، اور انہوں نے اختلاف کیا آپس میں، ایسے اختلافات ہو گئے کہ اب وہ افضل غیر افضل کے نہیں بچے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کیا تو تم ایمان والے نہیں، تم نے یہ کیا تو تم کافر۔ جب باتیں یہاں آ جائیں تو تم ان لوگوں میں سے مت ہو جانا۔ یہ کس کے بات کرتے ہیں لوگ، اختلاف من بعد ما جاءہم البینات، تمہارے پاس بینات آ گئی نا، یہ روشن تعلیمات آ گئی، یہ آ جانے کے بعد یہ ایسا اختلاف ہوگا آپس کے اندر کے فرقے بن جائیں گے۔ ایسا مت کرنا، ایسا لوگوں نے کیا اور پھر وہ امتیں معذول ہو گئی، پھر وہ اللہ کا کلام ہی غائب ہو گیا، معلوم نہیں کن کن چیزوں کے اندر پڑ گئی، کلام کے مطلب بھی بدلے اور پھر وہ گمراہ ہو گئی۔ تم ایسا مت کر لینا۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے تو بہت زبردست عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، پھر وہ دن آئے گا حساب کا، وہ فیصلے کا دن آئے گا، اور یہاں دنیا میں بھی ایسے فیصلے کے دن آ سکتے ہیں، آتے رہے ہیں۔
کبھی تاریخ میں آتے ہیں، وہ بھی قیامتیں ہوتی ہیں. تو اس دن کچھ چہرے، ویسے لفظی ترجمہ ہے سفید، وتسود وجوہ، کچھ کالے ہوں گے، یہ لفظی ترجمہ ہوا. لیکن سفید چہرہ کا یہ عربی کے الفاظ ہیں، عربی محاورہ ایسے بولنا. سفید ہم جب اسے اپنی لینگویج میں بولتے ہیں یہاں پر تو روشن چہرے، سفید اور کالے نہیں اسے کہتے. چہرہ جیسے چہرہ سیاہ پڑ گیا تو ایسے ہی اس کے مقابلے میں چہرہ روشن. روسیاہی بولتے ہیں نا کہ روسیا، رو بنے چہرہ، یہ روسیا بالکل یہ بدنام ہو گیا، یہ ایسا ہو گیا، اس کے اوپر بڑے دھبے لگ گئے کیریکٹر کے اوپر، اس کی شخصیت کے اوپر. تو اس دن کچھ چہرے تو روشن ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے روشن اس دن ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے. کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ چلی آ رہی ہے 103 نمبر سے آیت، ابھی 106 پر ہیں ہم، اور ایک اسی کی تشریح، وہی بات جو ہے وہ تشریح چلی آ رہی ہے. کن سے کہا جائے گا ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے؟ وہ جنہوں نے فرقے بنا لیے. ایمان لانے کے بعد کافر ہو رہے ہو. وہ جس دن وہ چہرے سیاہ کس کے ہوں گے، اور کس سے کہا جائے گا کفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب اس عذاب کا مزہ چکھو جو تم کافر ہوئے تھے. یعنی وہ کفر ہو گیا، فرقوں میں بٹ جانا. شرک کہا، کفر ہو گیا، ایک ہی بات ہے. جہاں قرآن کے اندر کہا کہ رسول سے کہا کہ تمہارا کوئی واسطہ نہیں ان لوگوں سے جن لوگوں نے فرقے بنا لیے، بن شہید، تمہارا ذرا سا بھی کوئی واسطہ نہیں بچا ان لوگوں سے. تو کہا کہ پھر جن لوگوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، ان سے کہا جائے گا اب اس کفر کا مزہ چکھو، عذاب کا مزہ چکھو اس کفر کے بدلے. انہوں نے کہا جنہوں نے فرقے بنا لیے، کہا کہ یہ وہ ہیں جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، وہ ہیں. دیکھیں اور دیکھیں اسے، اب پہلے اسے پوری کر لیں وہ اس مضمون کو. آیت نمبر 107، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُمْ، اور جن کے چہرے روشن ہوں گے، فَفِي رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، رحمت کے سائے میں ہوں گے. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اسی رحمت میں رہیں گے. کون رہیں گے اللہ کی رحمت میں؟ اسے دیکھیے اور جگہ پہ اور چیز بات واضح ہو جائے. حالانکہ کنٹیکس میں جو پیچھے سے مضمون چلا رہا ہے اس میں بہت واضح ہے کہ چہرے سیاہ کس کے ہوں گے اور رحمت میں کون ہوں گے. اسے دیکھیں اور دوسری جگہ، یہ سورہ ہود کی آیت 117، اس کے بعد 118 لیں گے ہم بات کو، اس میں ہے اصل مضمون. میں نے اس کے لیے یہ بھی کنٹیکس کے لیے 117 لے لی ہے. 117 آیت، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، کسی کے بستی کے کوئی ایسی بستی جس کے لوگ اصلاح کرنے والے ہوں، نکل کر لوگوں کو ٹھیک کرنے والے ہوں، دعوت دینے والے ہوں. اصلاح کرنے والے، یہ نہیں کہ صالحین نہیں کہا ہے، صالحین اور مصلحین میں فرق ہے. صالحین وہ جو نیک ہیں، قرآن کہتا ہے صالحین کی موجودگی میں عذاب آ سکتا ہے نیک لوگوں پر، اس لیے کہ وہ مصلحین نہیں تھے، وہ جو ہے وہ اصلاح کرنے والے نہیں تھے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، تمہارا رب جو ہے ایسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جس کے لوگ اصلاح کرنے والے ہوں. تو اور وہ کرے گا تو یہ ظلم ہو جائے گا تمہارے رب کی طرف سے، تمہارا رب ظالم نہیں ہے. اب اس کے بعد اس سے اگلی آیت دیکھیں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر تمہارے رب کی یہ مشیت ہوتی تو سب کو وہ ایک ہی امت بنا دیتا ہے، نہیں بنا دیتا کوئی کبھی بھی. وہاں سے لے کے جب سے انسان شروع ہوئے تب سے جیسا اللہ نے چاہا سب وہی کرتے ہوتے. تو وہ چاہتا تو سب کو ایسا بنا سکتا تھا نا. یہ واضح کر دیا قرآن نے کہ نہیں، سب اس نے تو چوائس دی ہے، فری ول دی ہے اور ہدایت بھیج دی. تو وہ اپنی طرف سے بائی فورس انسانوں کو تو لایا اسی لیے کہ چوائس دے کر آزمائیں گے. تو اختیار دیا، اختیار ارادے کا دیا کہ ارادہ کرے اور کوشش کرے. تو تمہارا رب چاہتا تو بنا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس کی مشیت انسانوں کے لیے یہی تھی، انسان نسل انسانی کو لانے کی یہی تھی کہ ایک مخلوق ایسی ہو کہ جس کو ارادے کا اختیار دیا جائے اور کوشش کرنے کا اختیار دیا جائے، چوائس دی جائے. تو پھر جب یہ دیا جائے گا تو کچھ لوگ تو برے ہوں گے اور کچھ نہیں مانیں گے. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، تو اختلاف تو ختم نہیں ہوں گے، اب ہوتے رہیں گے. اب اختلاف قیامت تک رہیں گے. یہ اختلاف اگر بالکل نہیں ہوتے تب نہیں ہوتے جب تمہارا رب سب کو پابند کر دیتا جیسے باقی کائنات پابند ہے. تو اس لیے اس کی مشیت یہ نہیں تھی، لوگوں کو چوائس دی تو اختلاف کرنے والے بھی رہیں گے. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، یہ اختلاف ختم نہیں ہوں گے، انسانوں میں سے اختلاف ختم نہیں ہوں گے. امت وہ ہے جس کے اپنے اندر اختلاف نہ ہو، وہ صحیح راستے کے اوپر. آگے دیکھیں اسی کو، اور آیت نمبر 119 وہی سورہ ہود کی چل رہی ہے. إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ،
سوائے اس کے کہ جس پر تمہارے رب کی رحمت ہو. یہ کون ہے؟ پیچھے پھر دیکھیے. اب اختلاف ہوتے رہیں گے. تمہارا رب چاہتا تو سب ایک امت ہوتے. اب تو اختلافات میں لوگ پڑیں گے اس لیے کہ چوائس دی ہے, اور پھر بہت سے لوگ اختلاف کریں گے. ہاں, صرف وہ نہیں کریں گے جن پر تمہارے رب کی رحمت ہو. رحمت کس پر ہوگی؟ وہ جو اختلاف کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے, ان پر رحمت ہوگی. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ, وہ رحمت کے سائے میں رہے. اللہ نے تو یہی چاہا تھا, اس لیے تخلیق کیا تھا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ, تمہارے رب کی بات فائنل ہو چکی. جو اس کی اسکیم ہے, جو اسکیم آف تھنگز ہے, کریٹ کرنے کی, کریشن کی, تخلیق کی بات فائنل ہو چکی. رب کا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, کہ بہت بڑی تعداد جنوں انسانوں کی جائے گی جہنم میں. اس کے قانون جو ہے وہ لے کر چلا جائے گا انہیں جنت میں, اور جہنم میں تو انسانوں اور جنوں کی کو بہت سے لوگوں. کون جائیں گے جہنم میں؟ اور یہ رحمت میں کون ہے؟ یہ بات اس سے پہلے آ چکی کہ وہ جو اختلاف کرتے ہیں, لوگ اختلاف بھی کرتے رہیں گے سوائے اس کے کہ جن پر تمہارے رب کی رحمت ہو. تمہارے رب کی رحمت ان پر ہوگی جو اختلاف کرنے والے نہیں ہیں, اختلافوں میں نہیں پڑیں گے. اور پھر یہ کون ہے جو جہنم میں جائیں گے؟ وہ جو اختلافات میں پڑتے ہیں. واضح بات آ جانے کے بعد, واضح پیغام اللہ کا آ جانے کے بعد, اور پھر اختلاف کر رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر جس کی آتھینٹسٹی ایسی نہیں ہے جیسی قرآن کی, اس کے بعد اختلاف کر رہے ہیں چیزوں کے اندر. قرآن نے کہا کہ نہیں, رسول کی اطاعت بھی کرنا, اس کے بعد اختلاف کر رہے ہیں کہ نہیں قرآن ہی ہمیں سب کچھ بتا دے گا اور رسول کی تو ہمیں کوئی بات سننی نہیں ہے. تو یہ بھی اختلاف ہوا, وہ بھی اختلاف ہوا. جب وہ ہم تک پہنچ گئی رسول سے بات, اب قرآن بھی انہی سے آیا تھا, قرآن کی آیتیں کینسل, وہ بھی اختلاف کی بات. کہا کہ یہ اختلاف والے جو ہیں وہ جہنم کے راستے پر جائیں گے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق, یہ اللہ کی آیات ہیں, حق کے ساتھ ہم تمہارے اوپر تلاوت فرما رہے ہیں. وما اللہ یرید ظلما للعالمین, اور اللہ جو ہے وہ جہانوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا, کسی کے اوپر نہیں کرتا. یہ تو اس نے جنت اور جہنم کریٹ کی ہیں, اور اس نے ہدایت دے دی, اس نے قانون بنا دیا. اللہ نہیں ڈالے گا, لوگ اپنے آپ کو جہنم میں لے جائیں گے, اس قانون لے جائے گا. جو لوگ خود اپنے اس قانون کے مطابق, ایسے ہی کہ جیسے چھت پر سے جو کوئی آگے جہاں تک چھت ختم ہوتی ہے دیوار نہیں ہو اور کوئی اگلا قدم بڑھا دے آگے تو نیچے گر جائے گا, قانون ہے. تو اس نے خود گرا دیا اپنے آپ کو, اس لیے کہ اس قانون کی خلاف ورزی کی, تو اس قانون نے اسے تباہ کر دیا. یہ قانون نہیں بدلے گا. اس نے قانون بنا دیا, لوگ اپنے آپ کو خود جہنم میں لے جائیں گے, لوگ اپنے آپ کو خود جنت میں پہنچائیں گے, اس لیے کہ قانون بن گیا. وہ ایک ایک کو پکڑ کے کہیں جنت اور جہنم میں تھوڑی ڈال رہا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا ہے, اللہ ہی کے لیے ہے. اس کا مفہوم میں پہلے ہی بتا چکا ہوں, بار بار کرنا ہوتا ہے واضح, اس لیے کہ ہر جگہ لکھا ہوتا ہے اللہ ہی کے لیے ہے. اب اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی ملکیت ہے. ہاں تو ملکیت تو ہے, لیکن اللہ کے لیے ہے تو مطلب اللہ کو ضرورت پڑ رہی ہوگی ان کی. آپ کے پاس جو چیزیں ہیں, یہ موبائل ہے آپ کے پاس, آپ کے ہاتھ میں قلم ہے, کس کے لیے ہے یہ؟ آپ کی ضرورت کے لیے. اللہ کے لیے آسمان اور زمین ہے تو اللہ کو بھی ان سب کی ضرورت ہے. تو لیے کا مطلب کیا ہے؟ للہ. اللہ نے جو پروگرام بنایا ہے, اللہ کا جو منصوبہ ہے, اللہ نے جو چاہا ہے, اللہ کی جو مشیت ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے ہیں یہ سب آسمان اور زمین. تو لیے کا مطلب یہ ہے, یہ وہ تو لگے ہوئے ہیں اپنی ڈیوٹی بجا رہے ہیں, اسی کے لیے کام کر رہے ہیں جو اس کی مشیت ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور سارے امور, ہر طرح کے فیصلے کے لیے تو اسی کی طرف واپس لوٹتے ہیں, اسی کے قانون کی طرف لوٹتے ہیں, اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا. قانون خود فیصلہ کر دیتا ہے. آسمان اور زمین کے اندر چوائس نہیں ہے, تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب تو قرآن نے کہا دوسری جگہ پہ سب تصمیم ہے, یعنی سب اپنی اپنی ڈیوٹی میں لگے ہیں. انسان کو خالی اس کے اندر بیچ میں درمیان میں چوائس دی. معاملات انسان کے بھی لوٹیں گے اللہ ہی کی طرف. ان سب کے معاملات جو ہیں وہ بھی سب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اللہ کے قانون کے مطابق چل رہے ہیں, وہاں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. انسانوں کے سب پھر اللہ کے قانون کے سامنے پیش کیے جائیں گے. یہ ہے لوٹنے کا مطلب. سارے امور جو ہیں اس کی طرف لوٹائے جاتے ہیں, مطلب اس کے قانون کے سامنے پیش کر دیا جائے گا کس نے صحیح کیا کس نے غلط. تو جو نافرمان ہیں ان کے تو پیش تو سب کے کیے جائیں گے, سارے امور اللہ کے سامنے رکھ دیے جائیں گے. جو نافرمان ہیں لوٹائے جائیں گے, ان کے امور تو لوٹائے جائیں گے اور اس کا بدلہ ملے گا انہیں. لیکن جو ایمان والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم تو خود رجوع کرنے والے ہیں, ہم تو خود آ رہے ہیں, خوشی خوشی آ رہے ہیں.
آسمانوں اور زمین سے اللہ نے کہا، تمثیلی بات ہے قرآن میں، کہ بتاؤ خوشی خوشی آتے ہو یا مجبوراً آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے اطاعت قبول کی خوشی خوشی، اتینا طاعین، ہم تو مطیع ہو کر آ رہے ہیں۔ ایک زبان حال ہے کہ ان کو اختیار نہیں دیا گیا، جیسا اللہ نے چاہا وہ ویسا کر رہے ہیں، انسان کو دیا گیا۔ تو اس میں بھی بہت سے ایسے ہوں گے، بات تو ایسے ہوں گے کہ ان کے معاملات اللہ کے سامنے پیش کیے جانے ضروری ہیں، پیش تو سب کے کیے جائیں گے، لیکن ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو یہ کہیں گے کہ ہم تو خود ہی آ رہے ہیں، پیش کرنے کا بھی کیا، پیش تو خیر ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا یہ مطلب ہے، انا للہ، ہمارے یہاں کی میت ہو گئی ہوگا انا للہ، کوئی ٹکرا کر گر کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ خبر بری آئی، انا للہ۔ فون پہ بات کر رہا ہوں موبائل پر، میں نے کہا انا للہ، سب جتنے اور گھر میں ایک دم رک جاتے ہیں، دیکھنے لگتے ہیں کیا ہوا، بات کو پوچھتے ہیں کیا ہے، کس کا فون تھا، کیا بات ہوگی، لیکن وہ کوئی صدمے کی خبر ہے، بڑے نقصان کی خبر ہے۔ انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہے، ہم لوگ یعنی اللہ کے پروگرام کو پورا کرنے کے لیے، ہم جب للہ کا مطلب آپ سمجھ لیں تو ہمارا کام اللہ کے پروگرام کو پورا کرنا تھا، جیسے یہ تھا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین اللہ کے لیے، ہم بھی اللہ کے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم تو اسی کے قانون کی طرف رجوع کرنے والے لوگ ہیں، اس کے پروگرام کو پورا کرنے کے لیے ہیں اور اسی کے قانون کی طرف ہم رجوع کرنے والے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا، اس میں کوئی صدمے کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ تو مسلمانوں کا نعرہ ہونا چاہیے زبردست، ایک جیسے اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون، آ رہے ہیں ہم، آپ کے پروگرام کو پورا کرنے پہ لگے ہیں، آئیں گے، آتے ہیں، تو یہ تو نعرہ ہے بڑا زبردست، یعنی پازیٹو، یہ کسی صدمے پر دھکا لگ کر جھٹکے میں کہنے کی بات تھوڑی ہے کہ خالی ٹھیک ہے نقصان ہو جائے تو کہا جائے کہ بھائی ہر چیز اللہ کے لیے، ہم بھی اللہ کے لیے، کیا ہوا، یہ کوئی چیز گئی تو گئی، تو کہا ہے کہ نقصان ہو تو کہو، پریشانی ہو تو کہو، تاکہ یہ ریمائنڈر ہو جائے کہ ہم گئی کچھ چیزیں، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی مصیبت آ گئی، ہو جائے، ہمیں تو اللہ کے پاس آنا ہے، ہم یہاں کے لیے ہیں ہی نہیں، تو یہ نقصان کی کیا پرواہ ہمیں، تو اس لیے کہا کہ کوئی مصیبت ہو تو یہ کہو، لیکن اس کا مطلب لوگوں نے سمجھ یہ لیا کہ یہ تو صدمے میں کہنے کی ایک بات ہے، تو صدمے میں کیوں کہا گیا، تاکہ یہ ریمائنڈر ہو کہ کچھ نقصان ہوا، کچھ گیا جائے، جسے پریشانی ہم سمجھ رہے ہیں یہاں رہنا نہیں ہے، ہمیں تو وہاں آنا ہے، یہاں کچھ ہو گیا تو کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو انا الیہ راجعون تو ایک پازیٹو بات ہے، یہ کوئی ایک نیگیٹو نہیں ہے کہ کسی اس کے اوپر ہم پریشانی کے اوپر خالی کہیں گے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تو سارے امور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں، ہم بھی اسی کی طرف واپس لوٹنے والے ہیں۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اب تم ہو بہترین امت، پچھلی امتیں معزول ہیں، وہ فکری اعتبار سے الگ ہیں، وہ اس لیے وہ دوسری امتیں ہیں، ایک ہی گروہ کے اندر اگر فکری اعتبار سے وہی ہوتے ہیں تو پھر وہ دو امتیں نہیں ہوتی، فکری اعتبار سے الگ دو طرح کے ہوں گے تو دو امتیں ہو جائیں گی۔ اور پھر دعوت والی بات جو پیچھے جو آیت گزری، میں آپ کو سورہ اعراف کا ایک حوالہ دوں، قرآن نے سورہ اعراف کے اندر ایک بستی کا ذکر کیا بنی اسرائیل کی، کہ وہاں حکم دیا تھا کہ سیٹرڈے کو، سنیچر کو کوئی دنیا کا کام مت کیا کرو، یہ یہودیوں کو حکم تھا، بنی اسرائیل کی شریعت کے اندر، یہودیوں کی شریعت میں انہوں نے ایک بستی جہاں جن کی ساری اکانومی مچھلی پکڑنے کے اوپر تھی، سمندر کے کنارے کی بستی، وہاں پر اللہ نے ان کے امتحان کے لیے یہ کیا کہ سیٹرڈے کو صرف مچھلیاں آتی تھی، باقی غائب ہو جاتی تھی، سیٹرڈے کو جال ڈالیں تو بہت پکڑ لیں، اور باقی دنوں میں تو لوگ جب اکانومی پہ اثر پڑا تو طرح طرح کے ہیلے انہوں نے کرنے شروع کر دیے، ہیلے بہانے، اور وہ ہیلے ایسے بھی ہوتے تھے کہ سیٹرڈے کو انہوں نے جال وال ڈال دیا، اب پکڑ نہیں رہے، جال میں تو پھنسی ہوئی ہے، کل نکال لیں گے، طرح طرح کے انہوں نے ہیلے سٹارٹ کر دیے کہ سیٹرڈے کو منع تھا، جال ڈال رکھے ہم نے، جال میں پھنس بھی گئی ہیں، آج نہیں نکالیں گے، نکال کر لیں گے، تو بہت سی طرح طرح کی چیزیں انہوں نے شروع کی۔ اس میں کچھ لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ یہ سب غلط ہے، دین نے جب کہا ہے اور حکم دیا ہے تو پھر ہمیں اس دن صرف اللہ اللہ کرنا ہے، چاہے جتنے نقصانات ہو جائیں۔ اب یہ اچھے لوگوں میں دو گروپ بن گئے، ایک لوگوں کو جا کر نکل کے منع کرتا، دوسرا کہتا تھا ان کے پاس کہاں جاتے ہو، کافر ہیں، یہ تو ان پر اللہ کا ہوگا عذاب،
اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کرتے ہو تم؟ اللہ اللہ کرو. یہ دن اس لیے تھا. اب ان دونوں میں آپس میں بحث ہوئی. تو ایک گروپ نے یہ کہا کہ وہ اس نے جو یہ کہتے تھے کہ اب جن سے کہا جاتا تھا کہ یہ کیوں کرتے ہو, انہوں نے کہا 2 ریزن تھے جس کی وجہ سے کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اللہ کو یہ جواب دے سکے, ہم کوشش کر رہے تھے. اور دوسرا ریزن یہ کہ شاید کچھ لوگ مان بھی جائیں. تم کہہ رہے ہو کہ یہ تو سب جہنمی ہیں, ہم شاید مان جائیں, کچھ کوشش کرنے میں کیا, اور اللہ کو بھی جواب دے سکیں گے. قالوا معذرۃ الی ربکم. یہ اس کے بعد پھر ایسا ہوا, قرآن نے کہا انجینا الذین ینہون عن السوء, جو برائیوں سے روکنے کا کام کرتے تھے ہم نے صرف انہیں بچایا, باقی سب پر عذاب آیا. وہ جو صالحین تھے ان پر عذاب آیا, وہ جو مصلحین تھے اصلاح کرنے والے صرف وہ بچائے گئے. اور صالحین جو اللہ اللہ کرتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے, دن رات لگے ہوئے تھے, ان پر بھی عذاب آیا اللہ کا. تو یہ تو قرآن نے بتایا یہ. لیکن اس کے اندر پھر ایک من لفظ اس میں بھی آیا, اسے بھی سن لیجئے پھر. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا, ان میں سے ایک امت نے, یہ ترجمہ لفظی, وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ, ان میں سے یعنی وہ جو اچھے لوگ تھے ان میں سے ایک امت نے کہا. تو اچھے لوگوں میں 2 امتیں ہو گئی نا, قرآن کہہ رہا ہے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ, جب کہا ان میں سے جو اچھے لوگ تھے, ایک امت نے, ایک پارٹی نے, ایک گروہ نے. تو اب وہ دوسری پارٹی دوسری امت ہے. 2 امتیں نہیں ہوتی, اچھے لوگوں میں 2 امتیں نہیں ہوتی. اس لیے کہ بتا دیا قرآن نے آگے کہ ہم نے تو انہیں تباہ کر دیا. وہ جو تباہ ہو گئے وہ امت نہیں تھے, وہ نماز پڑھنے والے تھے, وہ اللہ اللہ کرنے والے تھے, وہ تسبیحیں پڑھنے والے تھے, وہ برے کام نہیں کرتے تھے, اور وہ عذاب میں پکڑے گئے. تو پھر امت کون سی ہوئی؟ یہ 2 الگ امت, ایک بری امت ہوئی, ایک اچھی امت ہوئی. ان میں جو اچھے کہلاتے تھے, ایک وہ جو عذاب میں پکڑی گئی, ایک وہ جنہیں اللہ نے بچایا. تو امت لفظ وہاں منہم, اب من تو آ گیا, ان میں 2 امتیں, کہا نہیں 2, اس کو امت کہا ہی نہیں جاتا. وہ مطلب یہ ایک امت ہے ایمان والے, اور اگر فکری گروہ تو فکری طور پر دور دور بڑھ گئے ہیں اور پھٹ گئے ہیں, تو ایک حق پر ہوگا, ایک باطل پر ہوگا. ایک کی نجات ہوگی, دوسرا عذاب کے اندر جائے گا, چاہے نمازیں پڑھنے والا ہو, اور چاہے وہ ہر وقت تسبیح پڑھتا رہتا ہو, چاہے کوئی برا کام نہیں کرتا, وہ بھی جہنمی. وہ کم سے کم اس دنیا کی جہنم میں, باقی آخرت میں اللہ جانے کے کیا فیصلے ان کے ہوں گے, ان کے نیکیوں کے. لیکن یہاں دنیا کا عذاب ان پر بھی آیا. تو من اس کے اندر بھی آیا, لیکن میں امت کو کے بارے میں بتایا میں نے آپ کو کہ امت, اچھے لوگوں میں 2 امتیں نہیں ہو سکتی. ایمان والوں میں, صحیح راستے پہ چلنے والوں میں 2 امتیں نہیں ہوں گی, امت ایک ہی ہوگی. تو اسے نہیں کہیں گے کہ ایک تو امت ایسی ہونی چاہیے, وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, تم میں سے ایک امت تو ایسے ہی ہو. اب میں گروہ ترجمہ نہیں کر رہا, وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ, تم میں سے ایک امت تو ایسی ہو جو خیر کی طرف بلائے. تو قرآن کہہ رہا ہے بس وہی فلاح پانے والے ہیں. یہ دوسری امت جو ہے یہ فلاح نہیں پائے گی, جو خیر کی طرف دعوت نہیں دیتی ہے, یہ فلاح نہیں پائے گی. یہاں پہ جیسے اس کے اندر کہا کہ یہ اسی میں سے, یہ ایمان لانے والے لوگوں میں سے جو اس کی پابندی کر رہے تھے, شریعت کی پابندی کر رہے تھے, اور بالکل پورے طریقے سے پابندی کر رہے تھے. ان میں 2 امتیں ہو گئیں, 2 امتیں ہو گئیں, تو ایک عذاب میں پکڑی گئی, ایک نے فلاح پائی, وہ جو دوسرے لوگوں کو برائیوں سے روکتے تھے. کنتم خیر امت, اب تم ہو بہترین امت. پہلا لفظ اس کے بعد آ رہا ہے اخرجت للناس, تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے لایا گیا ہے, مسلمانوں کے لیے نہیں. دنیا کے انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے تمہیں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس لیے آئے تھے, تو امت کا کام اب یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر پھیلا دیں, اس دین کو غالب کر دیں. تو جب کام یہ ہے تو تم اس سے الگ کیسے ہو جاؤ گے؟ کام یہ نہیں تھا ہر ایک کو صرف اپنی نمازوں میں لگ جائیں. صرف اپنی نمازوں میں لگ جانے والوں کا کیا ہوا؟ قرآن نے بتایا نا ابھی آپ کو, یہ سورہ اعراف کی جو آیات تھی جن کا میں نے حوالہ دیا, کہ صرف اپنی نمازوں میں لگ جانے والوں کا یہ ہوا کہ وہ بھی عذاب میں پکڑے گئے. تو تمہارا کام یہ نہیں تھا. تمہارا کام جو تھا, امت کا کام یہ تھا کہ وہ نکلیں اور باقی دنیا تک پیغام کو پہنچا دیں, ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اب پھر کوششیں کامیاب ہوں یا نہ ہو, یہ تو پھر ان کا حساب ہوگا. تو تأمرون بالمعروف, تم معروف کا حکم کرتے ہو, وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. پھر بار بار ایک لفظ آ رہا ہے, اس پر غور کرنے کی بات ہے, جو اس کو میں نے پہلے چھوڑ دیا تھا, چونکہ ابھی بات کو بھی آنے والا تھا, یہاں پر لاتا میں. قرآن بہت سی جگہوں پر آیا ہے. یہ چونکہ وہاں سے جو سورہ بقرہ سے چلے آ رہے ہیں ہم, وہاں سے صرف
تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر پہلی بار آیا ہے سورہ آل عمران کے اندر، وہاں سورہ بقرہ سے یہاں تک نہیں آیا تھا، اس لیے پھر یہاں پر آ کے میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ تأمرون، حکم دیتے ہو، یہ نہیں کہ خالی حکم کیسے دیں گے، آپ آرڈر کیسے کریں گے وہ جو غلط راستے پر چل رہے ہیں یہاں مینورٹی میں رہتے ہوئے، اقلیت میں رہتے ہوئے۔ حکم تو تب دیں گے جب پاور ہوگی، بلا سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، حکم کیسے دیں گے؟ اور قرآن نے لفظ حکم استعمال کیا ہے کہ معروف کا حکم دیتے ہو تم، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ تو پھر حکم دینا ہے آپ کو، اور ابھی نہیں دے پا رہے۔ قرآن نے کہا کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم اوپر جاؤ گے، تم سب سے اوپر جاؤ گے، حکم دینے کے قابل ہو جاؤ گے اگر سچے ایمان لانے والے ہو تو۔ اور اگر نہیں ہو پا رہے ہو، کبھی اس راستے کی طرف نہیں جا رہے ہو جہاں تم حکم دینے کے قابل ہو جاؤ، تو تم ایمان لانے والے نہیں ہو سچے۔ تو یہ تو وقتی فیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حکم نہیں دے سکتے تھے مکے میں، یہ وقتی فیز ہے، لیکن اس راستے کی طرف چل رہے تھے کہ جہاں پر پھر وہ معروف کا، بھلائی کا، ایک آدمی دوسرے کو معروف ہو جسے سب جانتے ہیں اچھے کام، صرف یہی نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا، کیسے نہیں پڑھے گا، حکم دے رہے ہیں ہم، اس کا حکم نہیں دیں گے۔ حکم ان چیزوں کا جسے سب جانتے ہیں، وہ لوگ بھی جانتے ہیں غیر مسلم کے بھلائی کے کام ہے، جانی پہچانی باتیں ہیں۔ اللہ کے حضور میں جو حق تلفیاں کوئی کر رہا ہے، اللہ حساب لے گا۔ دین نے آپ سے نہیں کہا کہ تم زبردستی کروا دو گے اگر تمہارے پاس پاور ہوگی، لیکن کوئی انسان دوسرے انسان کو مار رہا ہے، آپ کے پاس پاور ہوگی تو اسے روکیں گے اور اسے سزا دیں گے۔ تو جہاں دنیا کے دوسرے آپ کے، ان کے، تمہاری کسی کی غلط حرکتوں کا دوسرے انسانوں پر اثر پڑ رہا ہو، وہاں قرآن نے یا لاء نے سزا رکھی ہے، اور کوئی شرک کر رہا ہے تو اس کی سزا یہاں نہیں رکھی، اللہ حساب لے گا۔ کوئی کفر کر رہا ہے، اس کی سزا یہاں نہیں رکھی کہ تم زبردستی ان کو بنا دو گے مسلمان، ایمان والا بنا دو گے زبردستی ان کا، یہ معروف کے خلاف ہے، یہ کفر کر رہے ہیں، ان کو بننا پڑے گا ایمان والا۔ جب تمہارے پاس پاور ہے یہ نہیں کر سکتے۔ تو معروف کیا ہے؟ معروف وہ چیزیں ہیں جسے سب محفوظ کرتے ہیں اور سب ریکگنائز کرتے ہیں، ایک بڑی تعداد کہ عرف جانی پہچانی کی یہ تو اچھی ہے، اس کے خلاف کوئی جائے گا، لوگوں کو ستانا، ایک معاشرے کے اندر عدل اور انصاف قائم کرنا، تو اس کے خلاف اگر تم اس کا حکم دو گے، اس کے لیے لاء بناؤ گے، وہ نہیں ہونے دو گے جو منکرات ہیں، اس کی طرف اگر نہیں بڑھنے والے ہوئے تو پھر امت نہیں ہے۔ تم ہو بہترین امت اس لیے کہ پھر اگر تم صحیح راستے پہ ہوئے تو تمہیں آنا ہے اوپر۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، قرآن نے کہا نا، بہت میں حوالہ دیتا رہا ہوں کہ جو سچے ایمان لانے والے ہیں اور پھر اسی کے مطابق صحیح عمل کرنے والے ہیں، وہ ان کو پاور ملے گی۔ تو پھر اگر صحیح راستے کی طرف جا رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، تو پھر پاور ملے گی، لیکن پاور ملے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زبردستی سب کو اپنے دھرم پر لے آئیں گے، لوگوں میں ناانصافی نہیں ہونے دیں گے، ظالم کا ہاتھ تو پکڑیں گے۔ وہ ہے تأمرون بالمعروف، کہ تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر۔ اور جب تک نہیں ہے تب تک اس راستے کی لیے طرف چلیں، وہ جو تھا کہ خیر کی طرف بلائیں اور دعوت دیں اور دیتے چلے جائیں، اور اگر صحیح راستے پہ ہوئے تو تم اوپر جاؤ گے، اور اگر غلبے کی طرف نہیں جا رہے ہو، غلبے کا پروگرام نہیں ہے، تو پھر صحیح ایمان والے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ایمان والے تو آئیں گے، تم ہی اوپر جاؤ گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، تم میں سے وعدہ کیا ہے اللہ نے جن کے ایمان صحیح ہیں اور عمل صحیح ہیں، اس کے مطابق ہیں، زمین میں ان کو پاور دیں گے۔ ایک فیز ہے کہ جب نہیں ہے، لیکن وہ جن کو ان سے پاور چھین لی گئی، لے لی گئی، جو صحیح ایمان والے نہیں تھے، وہ نام کے لیے بہت حکومتیں دنیا کے اندر میجورٹی کنٹریز ہیں، پاور نہیں ہے ان کے پاس۔ اگر پاور دیں گے اس لیے کہ پھر تم انصاف قائم کرو گے، عدل قائم کرو گے، وہ چیزیں نہیں ہونے دو گے جیسے سب جانتے ہیں کہ بری ہیں، ان کو پاور نمازیں زبردستی نہیں پڑھاؤ گے ہر ایک سے۔ اللہ کی حق تلفی کی جتنی چیزیں اور بندوں پر اس کے اثرات ڈائریکٹ یہاں اس دنیا میں نہیں پڑ رہے، وہ لاء نہیں بنایا اللہ نے، نہیں دیا کہ آپ اس پر زبردستی کریں گے۔ حکومت، اسلامی اسٹیٹ ان چیزوں کو پر زبردستی کرے گی یا ان چیزوں کے لیے قانون بنائے گی، اس کو زبردستی بائی فورس روکے گی جہاں انسانوں کو نقصان، کوئی انسان کو ایسے کام ہو رہے ہوں گے جہاں پر کسی ایک کی وجہ سے دوسروں کے نقصان ہو رہے ہیں۔ وہ چیزیں ہیں منکرات، اور وہ چیزیں ہیں معروف، کہ جیسے
ایک بڑی تعداد اوور میجورٹی کہتی کہ یہی سچ ہے، یہ حق ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ برائیاں ہیں، انہیں ختم ہونا چاہیے، یہ اچھائیاں ہیں، اسے ہونا چاہیے۔ وہ جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی کہیں کہ یہ اچھائیاں ہیں، یہ بھلے کام ہیں، وہ چیزیں معروف۔ تو تم میں سے، تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے لایا گیا ہے، تمہیں حکم دیا، تمہارے یہ تعاملون بالمعروف، تمہارے پاس پاور آئے تم اس طرف چلو اور تم یہ انصاف کا نظام قائم کرو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور ساتھ میں تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ اہل کتاب بھی اگر لے آتے ایمان اچھا ہوتا۔ وہ جو ان کے پاس صحیح ہدایت آئی، اس ہدایت سے ہٹ کر دین سے مذہب بنا لیا انہوں نے، تو پھر یہاں پر بھی اہل کتاب ہی کے مانند ہو گئے جو مسلمان کہلانے والے ہیں، کہ وہ انہوں نے جو اہل کتاب ہیں وہ جو دین کی صحیح تعلیمات سے ہٹ گئے، نام لیتے ہیں دین کا اور صحیح تعلیمات سے ہٹ گئے، تو پھر وہ اہل کتاب ہو گئے۔ تو ایسے ہی کہا کہ یہ اہل کتاب اگر بھی ایمان لے آتے ان کو ہی کہا، لیکن اس کا اطلاق یہاں اس کے اوپر بھی کریں۔ اچھا ہوتا کہ یہ بھی صحیح ایمان پہ آتے، ایمان کا مطلب سمجھ لیتے، صحیح ایمان پر ہوتے۔ منہم المؤمنون، بہت ہیں ایمان والے ان میں، واکثرهم الفاسقون، لیکن ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ یہ اپنے لیے تو سوچتے ہی نہیں، اپنے اوپر بھی زد پڑتی ہے۔ ہاں اہل کتاب میں بھی ہیں ایسے، اس معنوں میں بھی اسے دیکھیں، وہ جو جنہیں آپ یہودی عیسائی خالی کہہ رہے ہیں، لیکن اور بھی گروہ ہو سکتے ہیں، اہل کتاب ان کے اندر بھی ایمان والے ہیں۔ ابھی آیت نمبر آگے ہم چلیں گے 113، 14، 15، وہاں پر اس کی اور تشریح آئے گی، اس لیے میں یہاں پر چھوڑ رہا ہوں کہ قرآن نے کہا کہ متقین ہیں ان کے اندر، اور ان کا کسی جگہ ناشکری نہیں کی جائے گی، اور ہیں اہل کتاب ان کے اندر، ان صالحین ہیں ان کے اندر، متقین ہیں۔ آیت نمبر 113، 14، 15 ابھی 2 آیتوں کے بعد آئے گی کہ لیسوا سوا، یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمہ، اہل کتاب میں وہ ہے جو بالکل صحیح راستے کے اوپر، وہ امت ہے جو امت قائمہ ہے، جو صحیح راستے کے اوپر قائم ہے۔ ہمارے تصورات کے تو خلاف ہے بالکل یہ بات۔ قرآن کتنا مطلب وسیع نظری کے ساتھ میں براڈ مائنڈڈ اس کے بنانا چاہتا ہے اور آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہے۔ تو بہرحال اس کی زیادہ تشریح پھر ہم ادھر کریں گے، آیت نمبر 113 جب آئے گی کہ اہل کتاب میں ایمان والے بھی ہیں۔ ابھی تو اسے سمجھے کہ اہل کتاب کی طرح تم ہو گئے، تم میں ایمان والے کم ہیں اور اکثریت جو ہے وہ فاسقوں کی۔ اگر صحیح ایمان پر آ جاتے تو بہتر تھا۔ تو ہم آیت نمبر 110 110 تک آئے، انشاءاللہ 111 سے پھر آئندہ زندگی رہی تو شروع کریں گے۔ سبحان اللہ۔